السلام علیکم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر بھی تھا۔ جب یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، لہذا مجھے ایک بچہ دیا جائے، میں اس کو جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک ذہین ترین بچہ اس جادوگر کو دے دیا۔ یہ بچہ اب جادوگر سے جادو سیکھتا رہا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ راہب نے اس کو اپنا کلام سنایا، یعنی اس کو اللہ تعالی کی باتیں بتائیں۔ یہ بچہ راہب کا کلام سن کر بڑا متاثر ہوا۔ اب یہ راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا، اور پہلے راہب کے پاس بیٹھتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ اس طرح اس کو جادوگر کے پاس جانے سے دیر ہو جاتی، جس کی وجہ سے جادوگر اس کو مارتا اور کہتا کہ تو کس وجہ سے میرے پاس دیر سے پہنچتا ہے۔ اب یہ بچہ پہلے جادوگر کے پاس جاتا، پھر راہب کے پاس جاتا۔ اس طرح یہ گھر دیر سے پہنچنا، گھر والے بھی اسے مارتے۔ اس نے یہ سارا معاملہ راہب کو سنایا تو راہب نے کہا پریشان نہ ہو، جب تو گھر دیر سے پہنچے تو جادوگر کا نام لگا دیا کر، اور جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچے تو کہا کر کہ مجھے گھر والوں کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا۔ ایک دن یہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روکے رکھا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس بچے کے دل میں خیال آیا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہنے لگا اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ اس نے یہ پتھر جانور کو مارا۔ ایک چھوٹے سے پتھر سے ایک بڑا سا جانور موقع پر ہی مر گیا۔ لوگ بڑے حیران رہ گئے کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے اتنا بڑا جانور مر گیا۔ لوگ اب اس کے پاس دم کروانے کے لیے بھی آنے لگ پڑے۔ اس نے یہ سارا واقعہ راہب کو سنایا تو راہب نے کہا میرے بیٹے، ان قریب تو آزمایا جائے گا۔ اور ایک دن بادشاہ کے ایک مشیر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس آ پہنچا اور کہا کہ اگر تو میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے تو میں یہ سارے تحفے تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ اگر تو وعدہ کرتا ہے کہ میرے اللہ پر ایمان تو لے آئے گا تو میرا اللہ ضرور تیری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ اس نے کہا ہاں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھیں واپس لوٹا دی۔ جب یہ مشیر بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے کہا تیری بینائی واپس آ گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے رب نے میری بینائی واپس لوٹا دی۔ بادشاہ نے کہا میں نے؟ مشیر کہنے لگا نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ میرا اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم کیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ عقیدہ اس بچے نے دیا ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے، تیرا جادو اتنا عام ہو گیا کہ تو اندھوں کو بھی آنکھیں دینے لگ پڑا۔ اس نے کہا نہیں، آنکھیں میں نے نہیں دی، آنکھیں تو میرے اللہ نے دی ہیں، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یعنی میں؟ بچے نے کہا نہیں، وہ تو میرا اللہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بھی مارا، اس پہ ظلم و ستم کیا اور کہا تجھے یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ بچے نے راہب کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے راہب کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا اپنے اس دین سے پھر جا۔ بادشاہ راہب نے کہنے لگا نہیں، میں اپنے اس دین پر قائم ہوں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس راہب کے سر پہ آری رکھ کے اسے چیر دو، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو۔ اسی طرح کیا گیا۔ بچے اور مشیر کے سامنے راہب کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے اپنے مشیر سے کہا کہ تم بھی اپنے اس عقیدے سے پھر جاؤ۔ مشیر نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب بادشاہ نے بچے سے کہا، بچے نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو پہاڑوں کی بلندیوں پہ لے جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ، اگر نہ آیا تو اسے پہاڑ سے نیچے پھینک دینا۔ فوجی اس کو پہاڑ کی بلندی پر لے کے گئے اور اس بچے نے دعا کی اے اللہ، مجھے ان سے بچا لے۔ اچانک پہاڑ پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور سارے فوجی نیچے کر کے مر گئے۔ یہ بچہ زندہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔
بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا کہ تیرے ساتھ جو میرے فوجی تھے وہ کدھر گئے؟ فرمایا ان کو۔ یہ بچہ کہنے لگا کہ ان فوجیوں کو میرے رب نے مار دیا اور مجھے بلا لیا۔ بادشاہ نے اپنے مزید فوجیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، اور جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اسے سمندر میں پھینک دینا۔ فوجی اس کو سمندر کے درمیان میں لے کر پہنچے۔ اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس بچے کو بچا لیا اور ان تمام فوجیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بچہ پھر زندہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ پھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ بچہ کہنے لگا کہ اگر تو واقعی مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس طرح کر، ایک تنے پر سولی لٹکا اور میرے ہی نشتر میں سے ایک تیر نکال کر میرے رب کا نام لے کر مار، تو پھر میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اسی طرح کیا۔ ایک سولی لٹکائی گئی جس کے اوپر اس بچے کو لٹکایا گیا، اور اسی کے نشتر میں سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر اس بچے کو یہ تیر مارا گیا، تو بچہ یہ تیر جا کے اس بچے کی کن پٹی پر لگا اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ سارا علاقہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ فوجیوں نے آ کر سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا کہ جس بات کا تجھ کو ڈر تھا وہی ہوا۔ اس بچے کی موت کو دیکھ کر سارے لوگ اس کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے کہا گڑھے کھودے جائیں اور ان گڑھوں میں آگ جلائی جائے اور ان میں ان لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے جو اس بچے کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح گڑھے کھودے گئے، آگ لگائی گئی، اور جو لوگ اس بچے کے رب پر ایمان لائے انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ جب اس نے آگ دیکھی تو ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگی، تو وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے بولا، اے ماں پریشان نہ ہو، اس آگ میں کود جا، تو حق پر ہے۔